بھائی افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے. زیادہ چھیڑنا اگر لوگ کرتا ہے تو وہ ایک بار انگریز سے پوچھے, پھر سوویت یونین سے پوچھے, پھر امریکہ سے پوچھے, پھر نیٹو سے پوچھے, تاکہ وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھائے. افغانستان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جتنا زیادہ تم انڈیا کے قریب ہوگے اتنا زیادہ تم جو دہشت گردوں کو پناہ دو گے تو اتنا زیادہ ہم تمہیں ہٹ کریں گے. بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں, سپورٹ دے رہے ہیں, اور کیا اسے بولتے ہیں, ان کی بڑی اس وقت جو ہے وہ انڈیا بڑا ویلکم کر رہا ہے بیکاز آف پاکستان, کیونکہ انڈیا ہمیشہ طالبان کے خلاف رہا ہے ماضی کے اندر. لیکن اب انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اس میں ہے کہ ہم افغانستان کے طالبان کے ساتھ اپنے تعلق کو انہینس کریں, اور اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جسے وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی افغان طالبان کہتے ہیں جی پچھلے 4 سالوں سے انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ امپروو ہوئے ہیں, اور افغانستان جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ہے. انڈیا کا موقف یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات اس لیے بناتے ہیں کہ کہیں پہ لشکر طیبہ وغیرہ جن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے افغانستان میں, یا کوئی جیش محمد یا اس طرح کا جو نیٹ ورک ہے, اس میں وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گے. اصل میں افغانستان کے اندر 3-4 بڑے گروہ ہیں. ایک ظاہری بات ہے TTP ہے, اسلامک اسٹیٹ ہے, القاعدہ ہے, طالبان اٹ سیلف ہے, لیکن اب تو ظاہری بات ہے ان کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہے, اور ایسٹ ترکمانستان اسلامک پارٹی ہے, ایک آدھی اور پارٹی ہے جو وہاں پہ جو دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ انوالو ہیں. تو یہ ایک چیز تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ دیٹ از واٹ آئی سی ایٹ دس مومنٹ. سو انڈیا کہتا ہے جی ہم افغانستان کے قریب اس لیے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب افغانستان کہتا ہے جی کہ پاکستان کو واگا بارڈر بند نہیں کرنا چاہیے. بھائی واگا بارڈر پاکستان کیا انڈیا پاکستان کو بند نہیں کرنا چاہیے. میں افغان طالبان سے پوچھتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ واگا بارڈر آپ بند نہ کریں, آپ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر روز دہشت گرد بھیجتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان اپنے مسئلے حل کریں. انڈیا پاکستان تو اپنے مسئلے حل کر لیں گے جس طرح ہوگا, لیکن افغانستان کو چاہیے نا کہ وہ اپنی دہشت گردی کے جو اڈے ہیں وہ تو بند کریں. ٹھیک ہے جی, وہ اڈے تو بند کریں, تو وہ اڈے آپ نے بند نہیں کیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ دے آر مسنگ اینڈ دے آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو اٹ. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ انڈیا افغانستان کے جو قریب آ رہا ہے, اور اگر آپ انڈیا افغانستان کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھیں تو اس میں انڈیا یہ کہہ رہا ہے جی ہم تو ہائی ڈیولپمنٹ کمیونٹی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ, ہم تو ان کا بہت خیال رکھنا چاہتے ہیں, ہم نے اسسٹنس دی ہے, کنسٹرکشن کی ہے. ہم انڈیا افغانستان فرینڈشپ ڈیم جسے سلما ڈیم کہا جاتا ہے ہرات کے اندر, وہ ہم نے اس میں اسسٹنس کی تھی. ہم نے انڈیا افغانستان کی واٹر مینجمنٹ, ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ, یہ سارے پیسے لگائے تاکہ افغانستان کے اندر اپنی مرضی سے موومنٹ کر سکیں انڈیا. یاد رکھیں, دی انڈینز انڈیا انویسٹڈ ان آل دیز پروجیکٹس تاکہ انڈینز افغانستان کے اندر ایزیلی موو کر سکیں, مینور کر سکیں, اور وہ تمام اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ اچیو کر سکیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو افغانستان کی سائڈ ہے اس نے جو انڈین کمپنیز ہیں ان کو مائننگ سیکٹر میں وہاں پہ انوائٹ کیا ہے کہ جی آئیں, اگر چائنیز وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو انڈینز بھی آ کے انویسٹمنٹ کر لیں گے. تو یہ پوائنٹ جو ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان جو ہے وہ اپنا ایک ایئر فریٹ کوریڈور کھول رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈائریکٹ ٹریڈ ہوگی. اب ظاہری بات ہے پاکستان اور بھارت کے معاملات تو اتنے خراب ہیں کہ ٹریڈ نہیں ہو سکتی. یہ انڈین افغانی ٹرک پاکستان سے گزریں اور انڈیا جائیں, اور انڈیا افغانستان جو ہے وہ طالبان بھیجے, TTP پاکستان کو بھیجے, اور ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنے ٹرک انڈیا بھیجیں, انڈیا اپنے ٹرک افغانستان بھیجیں, لیکن افغانستان ہمارے ملک میں دہشت گرد بھیجے. دس از ناٹ the policy anymore in پاکستان. سو پاکستان نے بڑی کوشش کی ماضی کے اندر بھی کہ انڈینز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے اور افغانیوں کے ساتھ مل کے ہم کچھ ایسا کر سکیں, لیکن نہیں ہو سکا. اب انڈین فوکس کر رہے ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس, ہائی کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, ان چیزوں کے اوپر, ڈیزاسٹر ریلیف, اسکولوں کے اوپر جی ہم کر رہے ہیں. ہماری جو جناب کمٹمنٹ ہے وہ ہے جی ہیومینیٹیرین سپورٹ دینا چاہتے ہیں. اور
ایک افغانی نہیں رکھنا چاہتے انڈینس ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ اے سنگل افغانی، بلکہ انڈینس کہتے ہیں کہ جناب ہم تو متاثر ہیں ان ریفیوجی سے، مطلب وہ بات کر رہے ہیں میانمار، بنگلہ دیش اور اس کانٹیکٹ کی، ٹھیک ہے جی، وہ پاکستان کی افغانستان کی بات نہیں کر رہے، افغانستان سے تو ہم متاثرین ہیں نا، سب سے بڑے ہمارا نقصان زیادہ ہوا ہے، اور افغان طالبان تو آپ کو پتہ ہے وہ کسی کے سگے نہیں ہیں، ان کو تو اپنا انٹرسٹ عزیز ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کو فالو کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ بناتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے دیٹ از دیر۔ مجھے اب جس چیز کو سمجھنا ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ افغان طالبان کو بلانا، اور پہلے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ وکرم مشری صاحب جو ہیں وہ افغانستان انڈیا کے جو فارن سیکرٹری صاحب ہیں، انہوں نے آلریڈی ان کے ساتھ دبئی میں ملاقات کی تھی، اور انڈین جو ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جے شنکر نے انڈیا کا افغانستان کا شکریہ ادا کیا کہ تم ہمارے ساتھ کھڑے تھے جب ہم نے پاکستان پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں دے آر دیر۔ دیکھتے ہیں کہ جو عامر خان متقی صاحب ہیں، ان کو پاکستان نے پیغام دے دیا ہے تھرو اسٹرائکس لاسٹ نائٹ کہ اگر آپ لوگ اتنے زیادہ انڈیا کے قریب ہوئے جس سے انڈیا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے، تو پھر ذہن میں رکھنا کہ مزید اسٹرائکس ہوں گی، مزید حملے انڈیا کے اندر، افغانستان کے اندر ہوں گے۔ اس چیز کو انڈیا جو ہے وہ پیغام دینا چاہتا ہے اس چیز میں، جو مجھے نظر آتا ہے۔ اب جو جے شنکر صاحب کی اور جو متقی صاحب کی جو میٹنگ ہے، بائی دا وے اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ انڈیا سے کیا لینا چاہتے ہیں اور انڈیا طالبان کو کیا دینا چاہتا ہے۔ انڈیا کا شروع سے یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں صرف اور صرف جسے کہتے ہیں نا جناب، ہم صرف اور صرف کمیونٹی کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ کمیونٹی کے کام کیوں انڈیا کرے گا؟ دنیا میں آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، دیر از نو فری لنچ، تو دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہے۔ انڈیا کمیونٹی کے، انڈیا کو کیا شوق ہے کمیونٹی کے کام کرنے میں؟ کیا انڈیا کے اندر 100% ہیلتھ کوریج ہے؟ کیا انڈیا کے اندر لوگوں کی اکانومی بہت اچھی ہے؟ کیا انڈیا کے اندر ہر بندہ بہت اچھے سے رہ رہا ہے جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں؟ کیا انڈیا تو کیوں کر رہا ہے انڈیا یہ؟ انڈیا انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہے نا، اور وہ انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ انڈیا کو اور کچھ نہیں چاہیے، انڈیا کا جو اصل پرابلم ہے وہ پاکستان ہے۔ اس چیز میں ذہن میں رکھیں، جو پاکستان کو مینج کرنے کے لیے ڈائریکٹ حملے بھی کرے گا، افغانستان کے ذریعے بھی کرے گا، تھرو اٹس جو برانڈ آف پراکسیز ہیں اس کے ذریعے بھی کرے گا، آئی ایم ایف کو بھی جا کے کہے گا، ایف اے ٹی ایف کو بھی کہے گا، سارک کو بھی ڈس فنکشنل کرے گا۔ وہ ملٹیپل پلیٹ فارمز کے ذریعے انڈیا پاکستان کو پکڑنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا اس چیز کو ذہن میں رکھیں، بہت سارے دوستوں کو ہماروں کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا سچویشن ہے، بٹ دس از دا سچویشن۔ ملٹیپل پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ ہمیں پکڑنا چاہتا ہے، اور ملٹیپل پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ ساری چیزیں کرنا چاہتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس میں فیوچر کیا ہوگا۔ بھائی سنو، اب مزہ آنے والا ہے۔ افغانستان کے ودیش منتری بھارت کے دورے پر آئے ہیں اور دلی پہنچتے ہی پورا پاکستان ہل گیا ہے۔ قمر چیمہ جیسے پاکستانی وشلیشک اب ٹی وی پر بیٹھے ڈر کی تھیوری سنا رہے ہیں کہ بھارت افغانستان کے بہت قریب جا رہا ہے۔ ارے بھائی ڈر تو ہوگا ہی، کیونکہ اب کھیل پلٹ رہا ہے۔ پہلے پاکستان سوچتا تھا کہ افغانستان اسی کا پچھواڑا ہے، ہمارے بنا وہاں کوئی نہیں چل سکتا، لیکن اب وہی افغانستان بھارت کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا ہے، بات چیت کر رہا ہے اور رشتے مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں پھر سے اپنی موجودگی بڑھا دی ہے، دوتاواس کھولنے کی تیاری، چابہار پورٹ سے ویاپار کی بات اور مانویہ مدد کی نئی ڈیل، یعنی کہ بھارت اب پھر سے میدان میں اتر چکا ہے، اور یہ بات پاکستان کے لیے سیدھا جھٹکا ہے۔ قمر چیمہ اب ٹی وی پر کہہ رہا ہے بھارت افغانستان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ بھائی سچ تو یہ ہے کہ یہ خطرہ نہیں، کورٹنیتی کا کرارا جواب ہے۔ بھارت
किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर कोई बार बार सीमा पार की साजिश करेगा तो हम भी अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती मजबूत करेंगे। यही है नई इंडिया की पॉलिसी। अब सोचो, कल तक जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सुनता था, आज वो भारत के साथ बैठकर बात कर रहा है। यानी कहानी उलट चुकी है और इस बार भारत ने किसी को गोली से नहीं, रिश्तों से हराया है। कमर चीमा बोलेगा भारत ने हमें घेर लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि अब पाकिस्तान को अपनी नीतियां बदलनी होंगी, वरना दक्षिण एशिया में अब भारत ही असली लीडर है।